بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقبل صلاۃ حائض الا بخمار۔ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے۔ اس کا رقم یہاں 762 ہے۔ سیدہ عائشہ بیان فرما رہی ہیں، ام المومنین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب عورت بالغ ہو جائے تو اسے اپنے دوپٹے کے بغیر نماز نہیں پڑھنی چاہیے، یہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ یہ ظاہر ہے کہ بارگاہ خداوندی کے ہاں حاضر ہونے کا ادب ہے، یعنی جس طریقے سے مردوں کے لیے آداب ہیں وہ قرآن نے بھی بیان کیے ہیں۔ نماز کے آداب میں شرائط بھی ہیں، جیسے ہم وضو کرتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کھڑے ہونے کے بھی آداب ہیں۔ خواتین سے یہ تقاضا کیا ہے رسالت مآب نے، اور آداب کے درجے میں یہ بات بیان کی ہے کہ انہیں اس کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ وعن شداد ابن اوس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالف اليہود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے، اس کا رقم یہاں 765 ہے۔ شداد بن اوس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، تم لوگ یہود جو بدعتیں پیدا کر دیتے ہیں ان کی مخالفت کیا کرو۔ ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ نہ جوتے پہن کے نماز پڑھی جا سکتی ہے، نہ موزے پہن کے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ یہود کے ہاں جو فقہا بالعموم جب پیدا ہو جاتے ہیں تو وہ اس طرح کی پابندیاں لگاتے چلے جاتے ہیں، ایک منطق وجود میں آتی ہے اور پھر پے در پے اس میں سے تفریعات نکلتی رہتی ہیں۔ تو ان کے ہاں یہ ایک چیز پیدا ہو گئی تھی کہ جب نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے، مسجد میں جانا ہے، کسی معبد میں جانا ہے، مصلی پر کھڑا ہونا ہے، تو جوتے بھی اتار لیے جائیں اور موزے بھی، یعنی جرابیں بھی اگر پہنی ہوں تو اتار لی جائیں۔ آپ نے فرمایا دونوں ہی کی ضرورت نہیں ہے، جوتوں سمیت نماز پڑھ سکتے ہو اور موزوں سمیت نماز پڑھ سکتے ہو۔ تو اس میں خاص طور پر یہ کہا کہ دین میں ایسی پابندیاں لگا کر یہودیت نہیں پیدا کرنی چاہیے۔ جتنی بات اللہ تعالیٰ کی ہے اسی جگہ تک اس کو رہنا چاہیے۔ تو اس میں دونوں کا ذکر کر دیا اور فرمایا خالف الیہود، ان لوگوں نے یہ بدعت پیدا کر لی ہے اپنی طرف سے، اس میں ان کی مخالفت کرو، ختم کر دو اس بدعت کو۔ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو نہ جوتے پہن کے نماز پڑھنی چاہیے اور نہ موزے پہن کے، تم ان کی مخالفت کیا کرو۔ وعن ابی سعید الخدری قال بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی باصحابہ اذ خلا نعلیہ فوضعہما علی یسارہ فلما رأى ذلک القوم القوا نعالہم فلما قضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاتہ قال۔ یہ ذرا مفصل روایت ہے، اس کا ایک حصہ پہلے سن لیجئے۔ ابو سعید خدری بیان کر رہے ہیں، روایت ابو داؤد اور دارمی سے نقل کی گئی ہے، یہاں اس کا رقم ہے 766۔ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے۔ آپ نے نماز کے دوران میں پہنے ہوئے جوتے اتار دیے، یعنی جوتے ہی پہنے ہوئے تھے، اسی طرح نماز کی امامت کر رہے تھے جیسے کہ عام طریقہ تھا۔ مسجد نبوی میں ہمارے طریقے کے قالین اور صفیں نہیں بچھی ہوئی تھیں، کنکر پتھر پڑے ہوئے تھے، انہی پہ نماز پڑھی جاتی تھی اور بالعموم جوتوں سمیت پڑھ لی جاتی تھی۔ رسول اللہ بھی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ نے جوتے پہنے ہوئے تھے، تو جوتے آپ نے نماز کے دوران میں اتار کے بائیں طرف رکھ دیے۔ لوگوں کی جیسے ہی نگاہ پڑی فلما رأى ذلک القوم القوا نعالہم، تو انہوں نے بھی فوراً اپنے جوتے اتارے اور بائیں طرف رکھ دیے۔ فلما قضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاتہ، پھر جب رسول اللہ نے نماز پائے تکمیل تک پہنچائی، نماز ختم ہوئی، تو آپ نے اندازہ کر لیا کہ مجھے جوتے اتارتے دیکھ کر ان لوگوں نے بھی جوتے اتار دیے ہیں۔ آپ نے پوچھا ما حملکم علی القائکم نعالکم، یہ آپ حضرات نے جوتے کیوں اتارے ہیں؟ یعنی کیا باعث ہوا اس کا کہ جوتے اتار دیے؟
قالو لوگوں نے جواب دیا رعینہ کا القیت نعلیک، ہم نے دیکھا آپ نے جوتے اتار دیے ہیں، فالقینا نعالنا، آپ کی اتباع میں ہم نے بھی جوتے اتار دیے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان جبریل آتانی فاخبرنی ان فیہما قذرا، میں نے اس لیے جوتے نہیں اتارے کہ جوتے پہن کر نماز پڑھنا ممنوع ہے، اس لیے نہیں اتارے۔ نماز کے دوران میں جبریل نے آ کر مجھے بتایا کہ آج آپ کے جوتوں کے نیچے کچھ غلاظت لگی ہوئی رہ گئی ہے، صاف نہیں تھے۔ تو چنانچہ آپ نے ہدایت فرمائی اذا جاء احدکم المسجد، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے تو دروازے پر فلینظر دیکھا کرے، فَإِن رَأَىٰ فِي نَعْلَیہِ قَذْرًا، کہ جوتے صاف ہیں، اگر ان میں کوئی غلاظت لگی ہو فَلْيَمْسَحْ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا، تو وہ رگڑ کر وہ غلاظت صاف کر دے، اس کے بعد انہی جوتوں میں نماز پڑھ لے، کوئی معنی نہیں ہے۔ یعنی آپ نے بتایا کہ میرے جوتے اتارنے کا باعث یہ چیز ہوئی ہے۔ یہ وہی معاملہ ہے جس کی میں کتوں کے بارے میں وضاحت کر چکا ہوں کہ وہ بھی ظاہر ہے اگر آوارہ کتے ہیں، سدھائے ہوئے نہیں ہیں، تو جہاں چاہیں گے گندگی و غلاظت پھیلا دیں گے۔ تو اسی طرح کا معاملہ جب رسول اللہ کے ہاں ایک تخت کے نیچے پیش آیا اور جبریل نے جیسے یہاں آ کر خبردار کیا ہے وہاں پر بھی اپنے ابا کا اظہار کیا تو آپ نے نکلوا لیا، اس سے ہمارے ہاں کتے حرام ہو گئے۔ تو اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ایک چیز کا ایک موقع ہے، محل ہے، تو اس میں پوری وضاحت سے یہ بتا دیا ہے کہ اصل میں پاکیزگی پیش نظر ہے، یعنی جوتوں سے کچھ نہیں ہوتا، پاکیزگی پیش نظر ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر کپڑے میں کہیں غلاظت لگی ہے تو اس کو بھی صاف کر لو، بدن میں ہے تو اس کو بھی دھو کر آنا چاہیے، اور اگر جوتے ہیں تو جوتوں میں بھی اتنا کافی ہے کہ مسجد کے دروازے پر مٹی میں یا کنکر پڑے ہوئے ہیں تو ان میں رگڑ کے غلاظت صاف کر دی جائے، اور یہ اتنی صفائی کافی ہے، یعنی بیٹھ کے وہاں پر دھونے دھلانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہو گئی صاف، اب آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی معنی نہیں ہے۔ تو اس طرح گویا آپ نے لوگوں کو تعلیم دی اس بات کی کہ اپنے آپ کو کسی مشقت میں مبتلا نہ کرو، خدا کا دین جتنی پابندی لگاتا ہے وہ بہت کافی ہوتی ہے، اس سے آگے بڑھ کر اپنی طرف سے پابندیاں پیدا کرنا یا اس میں تفریعات نکالنا یہ یہود کا طریقہ ہے۔ اور خاص طور پر فرمایا کہ انہوں نے جو بدعتیں، ظاہر ہے کہ وہ پہلے کی مسلمان قوم ہے اور لوگ ان سے متاثر بھی تھے، تو ارشاد فرمایا کہ انہوں نے جو بدعتیں پیدا کر دی ہیں ان کی تمہیں مخالفت کرنی چاہیے، ان کے کبھی قریب نہیں جانا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔